اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 221 جو آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مسلمانوں کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو مشرک عورتوں سے تم نے نکاح نہیں کرنا. جو عورتیں مشرکہ ہیں ان سے تم نے نکاح نہیں کرنا. اگر ایک عورت مومنہ ہے تو وہ کیا ہے جو ہے نا، چاہے وہ جیسی بھی ہے، وہ کم سے کم مشرک عورت سے کیا ہے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جو مشرکین کے ساتھ تم نکاح نہ کرو جب تک کیا ہے وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومن جو ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ بہتر ہے مشرک سے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ ہوتا کیا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کو بلاتے ہیں کس کی طرف، جہنم کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. اور اگر جو مسلمان ہے وہ تو کیا ہے وہ تو ظاہری بات ہے، اس سے تو آخرت کی بات ہوگی. اب دیکھیں جی، ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنکحوا المشرکات، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی یؤمننا. یہ یؤمننا یہ چھٹا سیغہ ہے، لیکن یہ کیا ہے چھٹا سیغہ تھا تو نون، ایک تو اصلی نون تھا اور ایک جو تھا اس کا یفعلنا والا جو نون جو آتا ہے نا، جو اس میں سے ایک وہ نون جو آ گیا تھا، تو اس لیے حتی یؤمننا، یہاں تک کہ این یؤمننا، حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولأمۃ مؤمنۃ، ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور یقیناً ایک مومن باندی، ولأمۃ مؤمنہ، ایک مومنہ باندی، خیر وہ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، کیا چاہے ولو اعجبتکم اگرچہ تمہیں کیا ہو مشرکہ عورت کتنی ہی پسند کیوں نہ آ رہی ہو، تمہیں کتنی ہی پسند آ رہی ہو تب بھی کیا ہے مومنہ باندی بھی بہتر ہے اس سے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور تم مشرکین سے نکاح نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، نہ کرواؤ. یعنی ولا تنکحوا کا مطلب کیا آ جائے گا کہ جی اس میں سے یہاں پہ تھا ولا تنکحوا تھا، یہاں پہ کیا ہے تنکحوا ہے. دیکھو تو لا تنکحوا تم نکاح نہ کرو، اور یہاں پہ کیا انکحا ینکحوا سے نکاح کرواؤ. ٹھیک ہے نا. تم نکاح نہ کرواؤ کس کا، مشرکین مردوں سے. کن کا، اپنی جو عورتیں جو ان کا نکاح نہ کرواؤ حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یؤمنون سے تو کیا آ جائے گا حتی یؤمنوا. ولعبد مؤمن، اور یاد رکھو کہ ایک یقیناً مومن غلام جو ہے، مومن غلام جو ہے وہ کیا ہے بہتر ہے، خیر من مشرکین مشرک سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ مشرک کو تمہیں کتنا ہی کیوں نہ پسند آ رہا ہو. اولئک یدعون الی النار، یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف پکارتا ہے، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. ہاں اس طرح یدعو الی الجنہ والمغفرہ، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے نا، اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے حکم سے، باذن ہی اپنے حکم سے. اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ بیان کرتا ہے، بینا یبین بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنے احکام کو یا نشانیوں کو، اپنے احکام کو بیان کرتا ہے، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ کیا ہے نصیحت حاصل کریں. ٹھیک ہے نا، صاف صاف اللہ بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. کل ہوا اذن، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو لہٰذا حیض کے دنوں میں تم اپنی بیویوں سے دور رہو. ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب مت جاؤ، ان سے قربت نہ کرو. حتی یطہرن، یہاں تک کہ ٹھیک ہے نا وہ کیا ہو جائیں، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. تو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں تو اس میں سے کیا ہے تم نے ان کے پاس نہیں جانا. یعنی کیا مطلب کہ غسل کر لیں. اگر تو حیض جو ہے وہ پورے 10 دن میں بند ہوا، 240 گھنٹے کے اندر، 240 گھنٹے، تو پھر تو کیا ہے بغیر غسل کے بھی خامن کیا کر سکتا ہے، جو ہے نا اگر عورت نے غسل نہیں بھی کیا تو تب بھی خامن بیوی کے پاس جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جمع کر سکتا ہے. لیکن اگر 240 گھنٹے سے پہلے بند ہوا ہے تو پھر کیا ہے، یا تو عورت جب تک غسل نہ کر لے، یا جب تک عورت کا کیا نہ ہو جائے، اس پہ ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے. تو اگر ایک نماز کا وقت گزر گیا اور اس کو کوئی خون شون نہیں آیا اور ابھی غسل نہیں کیا تو تب بھی خامن کے ساتھ جمع کر سکتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو تم اس وقت سے جمع نہ کرو ان سے. ٹھیک ہے نا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اچھا جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس
تم اس طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے تم ان کے ساتھ کیا کرو گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا تم اسی طریقے سے کیا کرو گے، تم انہیں اس طریقے سے جاؤ گے ان کے پاس، اور جو ہے نا تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے غلط طریقہ اختیار نہ کرو. ان اللہ یحب التوابین، بے شک کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یحب التوابین، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھو مبالغے کا صیغہ آ گیا ہے، جو خوب توبہ کرتے ہیں. تو جو خوب توبہ کرتے ہیں اللہ کیا کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو ہم کیا کریں، تو مطلب ہے کہ اگر گناہ ہوتے ہیں تو خوب توبہ بھی کرنے کی عادت ڈال دو، بار بار توبہ، یا اللہ توبہ، میری توبہ. یحب التوابین، ٹھیک ہے نا. اللہ کیا کرتا ہے، جو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے ساتھ. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور ان سے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں، جو خوب پاک صاف رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جو خوب پاکی حاصل کرتے ہیں اور جو خوب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ان کو بہت کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فاتو حرثکم ان شئتم، لہٰذا اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو جاؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیج دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تمہاری ملاقات ہونے والی ہے اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تمہیں چاہیے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ آگے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جیسے چاہو ان کے پاس جا سکتے ہو. تو یہ ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا، علم النحو میں بھی پڑھا تھا کہ انا بمانا کیفا کے معنی میں، کیفا شئتم، جیسے تم چاہو. اصل میں اس آیت کی ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ تھا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے پاس آئے، بے شک کہ وہ جہاں پہ جمع کیا جاتا ہے اسی راستے میں آئے، لیکن اگر وہ پیچھے کی جانب سے آیا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھینگا پیدا ہوگا، بچہ بھینگا پیدا ہوگا. تو اس لیے یہ آیت اتری تھی کہ جناب دیکھو تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان کے طرح جس طرح بھی ان کے ساتھ جمع کرنا چاہو کر سکتے ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیچھے کی راہ میں نہ ہو، آگے کی راہ میں کرو. تو ان شئتم بمانا کیف شئتم، جس طرح بھی کرنا چاہو لیکن آگے کی راہ میں کرو. تو اس میں سے جو ہے نا تو یہ اس میں سے آ گیا کہ کھیتیاں ہیں تو اس میں سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جناب بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوگا یا فلاں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر سے. ہاں یہ ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ پیچھے کی راہ میں نہ کیا جائے، وہ تو گندگی ہے اور وہ بڑا سخت قسم کا گناہ ہے اس کے اندر. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کے ناموں کو اپنی قسموں میں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو. مطلب کیا ہے کہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کا نام جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. ہاں اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت نے جس طرح وہ فرمایا کہ دیکھو انسان کبھی کیا کر لیتا ہے، کبھی قسم کھا لیتا ہے کہ فلاں کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے، نیک کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا، حضرت مستح جو تھے، حضرت مستح صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی تین صحابہ تھے جن کے اوپر کیا لگی تھی، حد قذف جاری ہوئی تھی. تین صحابہ بھی تھے، ٹھیک ہے نا، حسان بن ثابت، حضرت مستح، ٹھیک ہے نا، اور ہمنا جو تھی. یہ تین جو تھی نا ان کے اوپر کیا ہوئی تھی، ان کے اوپر جو تھی حد قذف جاری کی گئی تھی، کہ یہ بھی شامل تھے اس میں سے. تو اب حضرت مستح جو تھے، حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، ان کی وہ کرتے تھے، کفالت کیا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑا دکھ پہنچا تھا، تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں مستح کی کفالت نہیں کروں گا. تو آیت اتر گئی تھی، ٹھیک ہے نا، آیت اتر گئی کہ بھائی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو ہے نا اس میں سے یہ آگے، جیسے عبداللہ بن روا نے اپنی بہنوئی کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ ان سے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گے. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے ناموں کو غلط جگہ کے اوپر، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ناموں کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں کے درمیان، ان تبروا وتتقوا، ٹھیک ہے نا، نیکی تقوی وتصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے درمیان میں سے کیا کرو گے تم. بھائی میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا، نیکی نہیں کروں گا. نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ تم جو ہے،
یا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے بہنوئی کی جو ہے نا اب صلح نہیں کراؤں گا ان کی بیگم کے ساتھ جو ہے نا اپنی بہن کے ساتھ جو ہے. تو کیا کہ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ کہ تم ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ تاکہ تم بچ سکو. ٹھیک ہے نا, تم ایسے وہ نہیں کر سکو کہ ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے تو اس میں واللہ سمیع علیم, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں تمہاری گرفت نہیں کرے گا. عربوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر بات میں کہتے ہیں واللہ تاللہ, اللہ کی قسم ایسا ہوا, اللہ کی قسم. وہ ایسا نہیں ہوتا, یہ ان کی زبان کے اوپر چڑھا ہوا, اس کو کہتے ہیں زمین لغو, کہتے ہیں زمین لغو. ٹھیک ہے نا, ان کی باتوں کے اندر یہ چیزیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کی قسم ایسا ہو گیا, اللہ کی قسم یہ ہو گیا, اللہ کی قسم. تو یہ زمین ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا کس کے اندر, یمین لف کے اندر. ولیکن یؤاخذکم, ہاں اللہ تمہیں پکڑے گا, بما کسبت قلوبکم, کس میں سے, ان قسموں کے بارے میں جو تمہارے دلوں نے, بما کسبت قلوبکم کہ جو تم نے دلی طور پہ ارادے سے کھائی ہوں جو قسمیں جو ہیں. اللہ غفور حلیم, اور اللہ بہت بخشنے والا ہے, حلیم بڑا بردبار ہے. تو جو قسم لغو ہوتی ہے یمین لغو کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوتی, لیکن احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, یاد رکھو یہ اتنی قسمیں نہیں کھانی چاہیے. اللہ ہر بات میں لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہو گیا, اللہ کی قسم ایسا ہو گیا, قسمیں یہ جو ہے نا یہ احتیاط کرنی چاہیے. آپ زبان بولنے کے اندر بھی احتیاط کریں کہ آپ کی زبان کے اندر سے کیا نکلے, کبھی بھی کوئی بات ایسی نہ نکلے جو ہے للذین یؤلون من نسائہم. اچھا جی, جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں, للذین یؤلون, اولا یولی ایلان. ٹھیک ہے نا, یہ باب فعال ہے, اولا یولی ایلان. ٹھیک ہے نا, یہ کیا آ جائے گا, یہ جو لوگ اپنی بیویوں سے, اچھا جی, جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں تو کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کیا مطلب ایلا کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں. ایک خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے پاس کیا نہیں کروں گا, اب میں تیرے پاس ساری زندگی کبھی نہیں آؤں گا, مطلب جمع نہیں کروں گا, یا قسم کھا لی کہ سال تک تیرے پاس نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, سمجھیے وہ بات کو, یا 4 مہینے, 4 مہینے سے 4 مہینے کی قسم کھا لی, یا 4 مہینے سے اوپر کی قسم کھا لی. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے دیکھو, اس میں یاد رکھنا, اس میں سے تربص اربعۃ اشہر, کہ ان کے 4 مہینے کی, ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. ان کے لیے کتنی ہے, 4 مہینے کی مہلت ہے. جو ایسا قسم کھا لے گا بندہ, اس کے پاس کیا ہے, 4 مہینے کا. فَإِن فَاءُوا, چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں, یعنی فَإِن فَاءُوا کا مطلب ہے کہ وہ رجوع کر لیں, فَإِنَّ اللَّهَ غفور حلیم, تو اللہ غفور الرحیم, تو بے شک کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, غفور ہے اور بڑا, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر انہوں نے قسم کھا لی تھی 4 مہینے کی, تو 4 مہینے کے اندر اندر قسم توڑ سکتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر کہا کہ تیرے پاس سال تک نہیں آؤں گا, قسم کھا لی, تو اب 4 مہینے تک یہ بندہ کیا کر سکتا ہے, واپس آ جائے. اچھا, 4 مہینے تک یہ واپس آ جائے. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر یہ 4 مہینے تک نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا, 4 مہینے کے بعد کیا ہو جائے گی, ایک طلاق بائنہ واقعہ ہو جائے گی. یعنی قاضی کیا کر دے گا, طلاق بائنہ واقعہ ہو جائے گی, اور یہ ان کا معاملہ تو طلاق واقعہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس نے قسم کھائی ہے, ابھی مجھ سے کسی نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال, مجھے فون آیا, میں نے کہا کہ اگر ایک خاوند ہے وہ اپنی بیوی کے 20 سال تک نہیں جاتا, کوئی تعلق نہیں ہے, تو کیا آپس میں طلاق ہو جائے گی؟ تو میں نے کہا نہیں, طلاق نہیں ہوگی. میں نے کہا ساری زندگی نہ جائے تبھی طلاق نہیں ہوگی. ہاں, اگر اس نے قسم کھا لی ہے تو پھر 4 مہینے کے بعد کیا ہو جائے گا, پھر معاملہ کیا ہو جائے گا, پھر گڑبڑ ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یاد ہے نا کہ حضور نے بھی قسم کھائی تھی جب ازواج مطہرات نے, جب خیبر فتح ہوا تو زیادہ نان نفقہ جو تھا, تو ان کا کہا کہ ہمارا نان نفقہ بڑھا دیا جائے کہ حالات وہ ہو گئے. تو اس نے قسم کھا دی تھی کہ اپنی بیویوں کے پاس مہینے کی قسم کھائی تھی, مہینے کی قسم کھائی تھی. تو مشہور یہ ہوگا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو شاید کوئی وہ دے دی ہے, طلاق دے دی ہے. یہ آپ نے پچھلے سال سیرت میں بھی پڑھا ہوگا, شاید سیرت کے اندر بھی وہ آیا ہوگا. تو حضرت عمر گئے تھے, ٹھیک ہے نا, تو حضرت عمر گئے تھے, تو اور جا کے جو ہے نا, اور پھر حضرت عمر نے بھی, اور حضرت ابوبکر بھی جو تھے نا, حضرت ابوبکر بھی اور حضرت عمر بھی جا کے, حضرت عمر نے جو تھے وہ حضرت حفصہ کی جو تھے وہ پٹائی لگائی, اور حضرت ابوبکر نے حضرت ان کو جو ہے حضرت فاطمہ کو وہ کر رہے تھے کہ تم اس کو تنگ کرتے ہو. تو پھر قرآن کی آیت اتری تھی نا کہ اگر جو ہے نا ان کو دنیا کی طلب ہے تو ٹھیک ہے, یہ دنیا کو دے دیتے ہیں ان کو, یہ چھوڑ آپ ان کو وہ چھوڑ دیں, ان کو دنیا مل جائے گی. اور اگر یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر حضرت عائشہ سے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ میں ایک سوال تم سے پوچھنے لگا ہوں, لیکن تم نے جلدی نہیں کرنی ہے, آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے, اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے مجھے بتانا. چھوٹی تھی نا عمر میں, تو اسلم کو وہ تھا, انہوں نے کہا کہ کیا, کہ اگر یہ آیت اتری ہے تو اب بتاؤ کہ کیا کرنا ہے تم نے.
تو انہوں نے حضرت عائشہ نے آگے سے جواب دیا تھا، وہ واقعی بڑا کمال کا وہ تھا. انہوں نے کہا کہ عفیقہ یا رسول اللہ، کہ کیا میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی، کیا میں آپ کے بارے میں یہ جو ہے نا یہ مشورہ کروں گی آپ کہ جی اس میں سے ظاہری بات ہے میں نے کیا کرنا ہے، مجھے دنیا سے کیا طلب ہے، مجھے تو آپ چاہیے، تو میں آپ کے بارے میں یہ مشورہ کروں گی جا کے اپنے والدین سے. یہ اس میں سے اس لیے دیکھو آگے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور تو پس اگر وہ کیا کریں انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھو کہ 4 مہینے جب گزر جاتے ہیں لیکن اگر خاوند نے قسم کھا لی ہے تو ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھا نا، اور بیوی لٹکی رہتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ بتا دیا کہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا، تو اگر 4 مہینے کے توڑ دے گا تو پھر کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، قسم کا کفارہ جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے بات کو. تو اس میں سے آ جائے گا. اب آگے جی جناب آ گیا والمطلقات یعنی طلاق یافتہ عورتیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں یتربصن وہ ٹھہریں گی، کتنا ٹھہریں گی، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء 3 قروء تک. ہمارے نزدیک یہ کیا ہے 3 حیض عدت ہوتی ہے. اچھا، جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت کتنی ہوتی ہے، 3 حیض ہوتی ہے. یہ لوگوں کے اندر مشہور ہے جی 90 دن. او بھائی 90 دن کس نے کہا ہے، وہ تو قانون ہمارا یہ کرتا ہے. 3 حیض ہے. حیض تو کسی کا ہو سکتا ہے کسی کو 2 مہینے بعد آتے ہوں، کسی کو 3 مہینے بعد آتے ہوں، کسی کو ہو سکتا ہے کہ 20 دنوں بعد آ جاتا ہو، تو جلدی بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اس لیے 3 حیض جو ہے ہمارے نزدیک کیا ہے، 3 حیض تک یہ عورت کی عدت ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. ولا يحل لهن، ٹھیک ہے نا، تو ان یکتمن ما خلق اللہ فی ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، کہ اگر وہ کہیں اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے. ان یکتمن کتم یکتم، چھٹا سیگا آگے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں اس چیز کو، ٹھیک ہے نا، جو کچھ اللہ نے ان کے جو ہے نا جو ان کے رحم کے اندر اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، یعنی جو اللہ نے پیدا کی ہے. کیا مطلب، ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو جو کچھ حمل یا حیض میں سے پیدا کیا اس سے وہ چھپائیں. یہ کیا ہے، ان کو چھپانا نہیں چاہیے. 3 حیض پورے ہو گئے ہیں تو کیا کریں، وہ بتا دیں گے کہ جناب کیا ہو گئے ہیں 3 حیض جو ہے نا یہ پورے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یا اس کے بارے میں جو ہے نا پوری. اور اگر حمل ٹھہر گیا تو آپ کو پتا ہے جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کی عدت کیا ہوتی ہے، پھر اس کی وضع حمل ہوتی ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا. اگر ایک خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور 1 منٹ بعد بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا، یاد رکھو عدت ختم ہو جائے گی. عدت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اگر بچہ پورا پیدا نہیں ہوا تھا، بچے کے اعضاء بھی بن گئے تھے، بچے کے اعضاء، اور بچے کے اعضاء تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ ہم عام طور پہ ویسے 4 مہینے کا کہتے ہیں کہ جی 4 مہینے کا، ٹھیک ہے نا. لیکن ڈاکٹری تحقیق جو ہے، ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے ادھر تو وہ انہوں نے جو ہے نا کافی مجھے پریزنٹیشن بھی انہوں نے وہ دی تھی اور سارا کچھ، تو وہ کہنے لگے کہ جی 57 دنوں میں بچے کے کیا ہو جاتے ہیں، بچے کے اعضاء وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، بچہ پوری ایک شکل میں ماں کے پیٹ میں بن چکا ہوتا ہے 57 دنوں کے اندر جو ہے. تو وہ اس کے اندر سے جو ہے نا 57 دن جو ہیں اس میں سے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اعضاء وغیرہ بن چکے ہیں، اعضاء وغیرہ کوئی انگلی شنگلی وغیرہ 57 58 دن، 3 تو مثال کے طور پہ حمل 2 ڈھائی مہینے کا تھا اور اب خاوند نے طلاق دے دی ہے اور کیا ہو گیا، وضع حمل ہو گیا، چاہے ابارشن کروا دیا اس نے یا جو بھی ہوا، تو عدت ختم ہو جائے گی. عدت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان کے اللہ نے رحم میں جو کچھ ان کو پیدا کیا اسے چھپائیں، یعنی وہ کلیئر کٹ بتا دیں کہ جناب حیض آ رہا ہے یا عدت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کہتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. ٹھیک ہے نا، وَبُعُولَتُهُنَّ ان کے شوہر جو ہیں، وَبُعُولَتُهُنَّ ان کے خامن جو ہیں، أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ٹھیک ہے نا. تو اگر فی ذالک اس مدت کے اندر، یعنی 3 حیض گزرنے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے نا، یا وضع حمل ہونے سے پہلے پہلے، اگر خاوند نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، اچھا، اور طلاق رجی دی تھی جس میں رجوع کا حق ہوتا ہے، طلاق بائنہ ہوتی ہے اس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے. تو اگر خاوند نے طلاق دی تھی، عدت پوری نہیں ہوئی، تو خاوند کیا ہیں، ان کے جو خاوند ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو حق ہے، حق کو برا دینا فی ذالک ان ارادوا اصلاحا. ٹھیک ہے نا. تو اگر ان کے حالات، اگر خاوند کیا کرنا چاہتے ہیں، حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کیا کر لیں، وہ رجوع کر لیں. وہ کہتے ہیں جناب خاوند کی اگر غلطی تھی، خاوند کہتا ہے اچھا یار میری غلطی تھی، میں کیا کرتا ہوں،
میں اب بہتر کروں گا اس کو جو ہے نا. اور یا وہ جو ہے بیوی دونوں مل کے وہ کر لیتے ہیں کہ جی ہماری غلطی تھی تو ہم اس کو, اگر وہ اصلاح کا ارادہ چاہتا ہے ہمیں تو حق ہے کہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں. یہ آ گیا جناب علی ویمن رائٹس آ گئے, ٹھیک ہے نا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, ان عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں جو علیہن بالمعروف ہے. رجوع رضامندی ضروری نہیں ہوتی ہے. خاوند صرف مطلقاً کہہ دیتا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں. خاوند نے اگر طلاق رجی دی ہے تو بیوی چاہے مانے یا نہ مانے رجوع کر سکتا ہے. وہ کہہ دے, بس زبان سے کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں تو بس رجوع ہو جاتا ہے. اگر ایک طلاق دی ہے یا دو طلاقیں دی ہیں, بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی ہے. وَلَهُنَّ, تو ان عورتوں کے لیے کیا ہے, ان عورتوں کو مثل الذی علیہن بالمعروف, معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسا کہ مردوں کو حقوق حاصل ہیں. کیا مطلب؟ حقوق کے اعتبار سے دیکھو مرد اور عورت کا کیا ہوگا, تو جتنے مرد کے عورت پہ حقوق ہیں اتنے ہی کیا ہیں عورت کے مرد کے اوپر اور مرد کے عورت کے اوپر حقوق ہیں, دونوں کو حقوق حاصل ہیں. ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. مردوں کو کیا ہے, ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ غالب و حکمت والا ہے. اب یہ ابھی سوال دے دیا کہ کیوں مردوں کو کیوں فضیلت دی گئی ہے. مردوں کو فضیلت دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھو کہ عورتوں کا پہلے کیا تھا, کوئی حقوق نہیں تھے. اسلام سے پہلے جو تھے بیچاریوں کو بڑا ظلم ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. مرد جس طرح مرضی وہ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہے, مردوں کو کیا دیا گیا ہے, مردوں کو ایک درجہ ان پہ اللہ نے کہا کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں, ٹھیک ہے نا. اس پہ تو کیا ہو گیا, ویمن رائٹس والے جو ہے نا وہ تو چلو جی اچھا جی. لیکن کیا ہے, مردوں کو تھوڑی سی کیا دی گئی ہے, ایک فضیلت دی گئی. اس پہ لوگ عورتیں اعتراض کرتی ہیں, کیوں, یہ کیا بات ہے, یہ فضیلت کیا مطلب ہے. وہ بھائی انتظامی امور کیا کرے گا مرد کی, عورت کو کہا ہے کہ جا کے روٹیاں باہر جا کے کما کے رہو, کھانا لے کر آؤ باہر سے. عورت کو کہا ہے اسلام نے نہیں کہا, مرد کو ذمہ لگایا ہے. مطلب ایک آدمی شادی کرے عورت کے ساتھ, کہ جی میں نے نکاح کر لیا تمہارے ساتھ, تمہاری بھی جس طرح تمہاری خواہشات پوری ہو رہی ہیں میری بھی ویسی خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا, تو میں باہر سے روٹیاں شوٹیاں کوئی نہیں پکا کے میں کما کے نہیں لایا کروں گا, تم کیا کرو خود وہ کرو. کیونکہ ظاہری بات ہے جیسے مرد اپنی جنسی خواہش پوری کر رہا ہے, عورت بھی تو اپنی جنسی خواہش پوری کر رہی ہے نا. تو اس میں کون سی وہ ہو گئی ہے. اب وہ مرد کہے میں کچھ نہیں کماؤں گا, اسلام کہتا ہے نہ بھائی, تمہارے کیا ہے, تمہیں ایک درجہ کیا ہے, تم نے کیا کرنا ہے, تم امیر ہو, تم گھر کو چلانے والے ہو, اور تمہاری کیا ہے اس میں سے تم نگران ہو, تمہیں کیا کرنا پڑے گا, یہ کام کرنے پڑیں گے جا کے. تو اب اگر اس کو امیر بنایا ہے تو اس کو ذمہ داری بھی دی ہے نا. پھر ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو امیر بنا دیا, مت کہتے ہیں جناب ہم کیا ہیں, ہم گھر کے سربراہ ہیں. تو سربراہ ہو تو پھر ذمہ داری بھی آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب تھا. اب عورتیں اس پہ وہ ہو رہی ہوتی ہیں مردوں کو کیوں فضیلت حاصل ہے, تو مردوں کو ذمہ داری زیادہ دے دی گئی ہے, یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی ہے. اس معنی میں ہے کہ ان کو کیا ہے, ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب علی کوئی وہ ہے اس میں سے, تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ فضیلت دے دی گئی ہے. تو بس